باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ازواج مطہرات تھے ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کھلے عام بے حیائی کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوگنا جو ہے عذاب رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے، اور یہ جو ہے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیزیں جو ہیں اللہ پر بہت آسان ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ ایک رکوع، پورے رکوع میں سمجھیے کہ ازواج مطہرات کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بیویاں تھیں ان کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، کہ جو شخص بھی یعنی تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بن کر رہے گی، یعنی کہ ازواج مطہرات سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بن کے رہیں گے، ان کی زندگی میں آپ رہیں گے، تو جو ملے وہ اس پہ صبر کرنا ہوگا۔ تو کیا ہوگا کہ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور آپ نیک اعمال کرتے رہیں گے تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل جو ہے آپ کو نیکیاں عطا کریں گے، یعنی دو گنا آپ کو جو ہے ثواب ملے گا۔ یہ جو ہے صرف ازواج مطہرات کے لیے خاص ہیں اور کسی عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور آگے کہا کہ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے باعزت جو ہے رزق تیار کر رکھے ہیں۔ یعنی کہ پچھلے آیت میں ازواج مطہرات کہہ رہی تھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت جو حاصل ہوا ہے، جو کنیزیں آئی ہیں، جو خادم جو آپ کو اس کو قیدی کیے ہیں، ان میں سے جو ہم لوگوں کو کچھ جو ہے دے دیجئے ہماری خدمت کے لیے، اور ہمارے نان و نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیجئے، کچھ بڑھا دیجئے۔ تو اس کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہے کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بن کر رہیں گے، ان کی باتوں کو مانتے ہوئے چلیں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیں گے۔ کیا دیں گے؟ ڈبل جو ہے آپ کو اجر دیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، باعزت، عزت سے آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دیں گے۔ آگے فرمائے کہ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، یاد رکھو کہ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، تم سب کے سب عورتیں جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ ایک ہے ازواج مطہرات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کا مقام اور جو عورتیں ہیں ان کے جیسا نہیں ہے، وہ الگ ہیں اور آپ کا مقام الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، تو آپ کا الگ مقام ہے۔ جیسے کچھ عورتیں کہہ رہی تھیں نا کہ جو ہے قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں ان کی بیویاں جو ہاتھ میں کنگن پہنتی ہیں، سونے کے جو پہنتی ہیں، تو ان کے جیسا ہم کو بھی ہو۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ وہ تو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو ان کا الگ مقام، وہ تو یہودی ہیں، آپ جو ہیں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، آپ کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی کہ جو ہے فلاں کی عورتیں جو ہے خوب زیادہ پیسے والی ہیں، وہ خوب جو ہے آگے پیچھے نوکرانی رکھتی ہیں، وہ جو ہاتھوں میں جو ہے کنگن پہنتی ہیں، تو ان کا الگ ہے، ان سے آپ کمپرومائز مت کیجئے۔ آپ کا مقام لستن کأحد من النساء، آپ عام عورتوں سے الگ ہیں آپ۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ ان اتقیتن، کہ آپ کو جو ہے اس کی پیروی کرنی ہوگی اور اللہ سے آپ کو ڈرتے رہنا ہوگا۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ فلا تخضعن بالقول، کہ جب بھی تم کسی سے بات کرو تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو ان سے جو ہے نرمی سے بات نہ کرو، کیونکہ ان کے دل کے اندر کچھ روگ پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ گھر کے اندر جو ہے گھر کے عورتیں صرف اکیلی رہتی ہیں، اب جو ہے کسی نے باہر سے آواز دی کہ اندر کوئی ہے، تو کچھ عورتیں ہوتی ہیں، کون ہیں آپ، کیا نام ہوا آپ کا، کیوں آئے ہیں، تو اس طرح کی باتیں نہ ہو۔ آپ سیدھے کہہ دیں گھر کے اندر کوئی عورتیں نہیں، یہ کوئی مرد نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ یعنی کہ جو بھی کوئی بھی آپ کے گھر کے اندر یعنی گھر دروازے پہ دستک دے کوئی بھی مرد، تو ان سے آپ جو ہے نرم لہجے میں بات مت کیجیے، سیدھے کہیے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، آپ چلے جائیے، یہ مطلب۔
اگر آپ نرم لہجے سے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر شیطان بات کھٹکائے گا، کوئی نہیں تھا، دیکھیں بہت اچھے سے بات کر رہی ہے اور بات کریں، بات کرتے کرتے کیا ہوتا ہے شیطان ایسے ہی بھڑکاتا ہے، اس کی طرف مخاطب ہے۔ اب آگے کہا کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اب ایسا نہیں ہے کہ جو ہے عورتیں جو خوب کس کے جو ہے جھڑکتے ہیں بدتمیزی سے پیش آئیں، نہیں، قرآن نے کہا کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلائی کے ساتھ جو کچھ بھی بات بولا محبت سے بولا، کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے آپ چلے جائیں، اچھا الفاظ ہو گیا۔ اسی کو اگر کوئی عورت اگر بدتمیزی سے کہتے اے جاؤ یہاں سے کوئی نہیں ہے، تو یہ تھوڑا الفاظ غلط ہے۔ اسی کو آپ اچھے لہجے میں جیسے کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے آپ چلے جائیں، یہ الفاظ صحیح ہے، تو وہی ازواج مطہرات سے مخاطب ہے کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بھی آپ کسی سے بات کریں یا کوئی بات اپنی زبان سے نکالیں تو اچھی بات نکالیں، بھلائی کی بات نکالیں۔ اب عورتوں سے مخاطب ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے عورتوں کی جماعت تم سب کے سب اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنے گھر کو قرار سمجھو۔ کیا مطلب؟ تمہارا مقام گھر کے اندر ہی ہے، گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی جتنے بھی ازواج مطہرات ان سے مخاطب ہیں اور عام عورتوں سے بھی مخاطب ہیں کہ جتنے بھی عورتیں ہیں سب اپنے اپنے گھروں کو لازم رکھیں، تو ان کا ٹھکانہ ان کا مقام جو رہنے کی جو جگہ وہ گھر ہے، اور اپنے بناؤ سنگھار کو جو ہے لوگوں کو دکھاتی مت پھرو۔ جیسے کہ ہے نا عورتیں جو گھر کے اندر رہتی ہیں تو گندے سندے کپڑے پہن کے رہتی ہیں، جب باہر نکلتی ہیں شادی بیاہ میں دیکھیں کس طرح سے جو ہے ایک دم لاحق چہک جو ہے سب کچھ، جو لباس کبھی نہیں پہنی رہتی ہے گھر کے اندر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ لباس پہن کے باہر نکلتی ہیں، تو عورتوں کو مخاطب ہے۔ اور کیونکہ اس لیے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کے جو زمانے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا اس زمانے میں بھی عورتیں ایسے ہی کرتی تھیں، بناؤ سنگھار کرتی تھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، گھر کے باہر جب جاتی تھی تو خوب بناؤ سنگھار کرتی تھی، اس کی طرف اشارہ۔ اور یہاں پر ایک جو ہے مفسر یعنی کہ تفسیر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی کے دور میں یعنی اللہ کے نبی کے جانے کے بعد بھی جو ہے ابھی جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے ابھی بھی وہی حال ہے، عورتیں جو ہیں لڑکیاں جو ہیں سر عام جو ہے ایک دم میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں۔ آج کل تو ایسے ایسی جو ہے یوٹیوب پر دیکھتے رہتے ہیں یا کہیں بھی حال دیکھتے ہیں باہر جو ہے شہروں وغیرہ میں جو ہاف پینٹ پہن کے نکلتی رہتی ہیں، تو یہ جو ہے سمجھیے کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی ہے، تو یہ بھی ہے۔ تو ابھی کی عورتوں سے بھی مخاطب ہے، ابھی کی عورتیں بھی گھر کے اندر رہتی ہیں تو جیسے تیسے رہتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کے شوہر بھی جو ہے خوش نہیں رہتے ہیں، ان شوہر کا بھی جو بیچارہ منہ لٹکا رہتا ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلتی ہیں پھر دیکھیے پھر جو ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ عورتیں جو ہیں باہر کے لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو ہے میک اپ کر رہی ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ اب آگے کہا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اب اتنے پردے کا حکم دینے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گھر کے اندر رہیں گے تو کیا کام ہو، تو کام بتلا رہے ہیں کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، آپ نماز کی پابندی کیجئے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی پابندی کیجئے یعنی زکوٰۃ بھی دیجئے۔ اور آگے کہا کہ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ان کی فرما برداری کیجئے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کو یعنی کہ تمام ازواج مطہرات سے مخاطب ہیں کہ تم سب کو جو ہے اس گناہ کی گندگی کو تم سب سے دور رکھیں، یعنی کہ جتنے بھی عورتیں ہیں وہ عام عورتیں ہیں، ان کا مقابلہ آپ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں آپ سب بالکل پاک صاف رہیں، اور اہل البیت، اور آپ سب کیا ہیں اہل بیت میں سے ہیں، جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں اور ان کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ ہے، پھر حضرت جو رقیہ ہے، حضرت زینب ہے، اور ایک اور بیٹی ہے حضرت ام کلثوم ہے، یہ چاروں بیٹیاں ہیں، تو یہ سب کیا ہیں اہل بیت میں سے آ گئے۔ تو ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ آپ سب لوگ کیا ہیں، یعنی کہ جو ہے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب بالکل پاک صاف رہیں، گناہ سے جو آپ لوگ یعنی گناہ کو آپ لوگ سب لوگوں سے دور رکھے اللہ تعالیٰ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تاکہ آپ کیا رہیں بالکل پاک صاف رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ دوسرے مرد
یا دوسری عورتیں یہ نہ کہیں کہ دیکھو فلاں کی، یعنی کہ محمد کی جو بیویاں ہیں وہ جو اس طرح کے کام کرتی ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جو اہل بیت وہ سب گندے ہیں، گنہگار ہیں، اس طرح کی باتیں نہ ہوں۔ ایک کیا بنے، ایک آئیڈیل بنے، ایک نمونہ بنے، یہ اس طرح مخاطب ہے جی۔ اور آگے فرمائیں کہ وَذْكُرْنَ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں کی جماعت، گھروں کے اندر اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو بیان کری، والحکمہ، اور حکمت کو جو بیان کرے اس پر عمل کیجیے۔ کیا ہے؟ یعنی کہ اس کو یاد رکھیے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرے یا کوئی اچھی بات بتلائے تو آپ ان کو یاد رکھیے، ان کو سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ اب آگے فرمائیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان لطیفا خبیرہ، باریک بھی اور ہر چیزوں سے باخبر ہے۔ باریک بھی کے مطلب آتا ہے کہ باریک سے باریک چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور خبیرن کے معنی ہے کہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی گناہ کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، خبر ہے، دیکھ رہے ہیں جی۔ تو اتنے ایک رکوع میں سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی ازواج مطہرات تھے ان کے بارے میں بتلایا گیا ہے، اور ان کو جو ہے سمجھیے کہ ڈانٹا گیا ہے کہ آپ جو کیا ہیں، آپ نبی کی بیویاں ہیں، آپ کا الگ مقام ہے، آپ جو ہیں عام عورتوں سے الگ ہیں، آپ ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بنا دوسری عورتوں کے لیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہو تو اس گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں کی بیٹی جو ہے، فلاں گھر میں جو عالم دین ہے، حاجی ہے، بہت پڑھے لکھا ہے، ان کے گھر کی عورتیں دیکھیں کس طرح کرتی ہیں، تو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھا دیکھی وہ بھی کرنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں، ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ازواج مطہرات تھے ان کی طرف مخاطب تھے کہ آپ اپنے آپ میں کیا ہے، آئیڈیل، ایک نمونہ بنیے، اور آپ کا مقام عام عورتوں سے الگ ہے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔